تجربہ کر کر دیکھیں، میں آپ کو پورے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں، جتنے بھی فرقے وجود میں آتے ہیں، آج بھی جو نئے نئے فرقے وجود میں آ رہے ہیں، آپ ان سارے فرقوں کی بنیاد دیکھ لیں، ایک ہی بات اس کی بنیاد میں آپ کو ملے گی، وہ کیا کہ جس آدمی نے اپنے بڑوں سے دامن چھڑوا لیا اور اپنے بڑوں کی تحقیقات پر اعتماد نہیں کیا، وہ کسی نہ کسی گمراہی کا شکار ہو کر کسی نہ کسی فرقے کا بانی بن جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، مرزا غلام احمد قادیانی کیا تھا؟ سب سے پہلے اس نے تقلید سے اپنا دامن چھڑوایا کہ میں کسی کا پابند نہیں، پھر جن جن نیک لوگوں کے پاس وہ کبھی رہا ہے اس نے ان سے بھی اپنا دامن چھڑوایا اور ان کی تحقیقات پر بجائے اس کے کہ اعتماد کرتا، الٹا مخالفت کی، اور آہستہ آہستہ وہ وقت آیا کہ اس ظالم نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال کر اپنی نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا۔ عبداللہ چکڑالوی، یہ وہ آدمی ہے جو حدیث کے ماہرین میں شمار ہوتا تھا اپنے زمانے کے اندر، اور یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، لیکن حدیث کی تشریح میں کہتا تھا میں نہیں مانتا کسی کی بات بڑوں کی، میں خود کروں گا جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے۔ کرتے کرتے وہ وقت آیا، کہنے لگا یہ سب حدیثیں جھوٹی ہیں، گھڑی ہوئی ہیں، اللہ کا قرآن کافی ہے، مجھے حدیث کی ضرورت نہیں، اور کھلم کھلا اس نے اللہ کے محبوب کی حدیثوں کا انکار کر دیا، دامن بڑوں کا چھوڑا۔ دیکھیں ناکامیاں کیسے مقدر بنتی ہیں۔ اسی طرح سر سید، اب دیکھ لیں کہ انہوں نے جو ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا بڑوں کا، یعنی تفسیر کے اندر، کہ جتنے بھی معجزات ہیں انبیاء کے وہ سب حقیقت ہے، اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، لیکن وہ یہ کہتا تھا نہیں بھائی نہیں، عقل میں نہیں آتا کہ پتھر سے پانی کیسے نکل سکتا ہے، ایک انسان معراج پر اسی جسم کے ساتھ کیسے جا سکتا ہے، اوپر تو خلا میں یہ ہے وہ جو سائنسی باتیں دماغ میں گھسی ہوئی تھیں۔ تو اس نے پوری تفسیر میں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کوئی معجزہ اپنی حقیقت پر نہیں ہے، اور حضور علیہ السلام کا معراج جسمانی نہیں، وہ تو خواب میں ہوا تھا، اور یوں وہ نیچری فرقے کے ساتھ مل کر ان کے بانیان میں شامل ہوا اور معجزات کا انکار کر بیٹھا۔ اور میں عرض کرتا چلوں ہمارے نوجوان اپنے ساتھیوں سے، آج بھی اسی روش پر ایک بندہ سوشل میڈیا میں مرزا انجینئر کے نام سے، محمد علی انجینئر، وہ اسی روش پر چل پڑا ہے، اور اب وہ کتنا بڑا ایک عجیب فتنہ بن کر سامنے آ رہا ہے۔ وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ جس طرح میں نے کسی کا دامن نہیں پکڑا ہوا، میں کسی کے تابع ہو کر نہیں چلتا، کسی کو بھی نہیں چلنا چاہیے۔ اب جب کوئی کسی قانون کا پابند ہی نہیں ہوگا تو بھائی پھر تو ایکسیڈنٹ ہوں گے جگہ جگہ، پھر وہ تحقیقات سامنے آئیں گی جن میں صحابہ پر انگلیاں اٹھیں گی۔ اور ترمذی میں روایت ہمارے بچوں نے پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت میں بعد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے پہلے گزرے ہوئے نیک لوگوں پر انگلیاں اٹھائیں گے، بھلے وہ صحابہ ہوں، ائمہ ہوں یا علماء ہوں۔ اور یہ بندہ اس حدیث کا اب مصداق بن کر سامنے آیا ہوا ہے۔ کون ہے جو اس کی زبان سے بچا ہوا ہے؟ آپ بتا دیں۔ نہ وہ صحابہ کو چھوڑتا ہے، نہ محدثین کو چھوڑتا ہے، نہ فقہا کو چھوڑتا ہے، نہ کسی ولی کو چھوڑتا ہے، نہ کسی اور کو، حتیٰ کہ وہ تو اپنے ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑتا۔ بات میں بتاتا نہیں، آپ نے سنی ہے اس کی باتیں، عجیب، اس کا اللہ پاک اس کی حفاظت کرے بیچارے کے ایمان